الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. محترم و مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور حکم صاحبان، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرأت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کی تابندہ تاریخ اور متعصبین کے ناروا کردار کی ایک جھلک ہے. حضرات سامعین نظام، اسلام میں مدارس کی تاریخ صفحہ نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلہ ذات کی اہم کڑی ہے تو غلط نہ ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ گلے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے. یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے چمن اسلام کی سینچائی کا کام ہوتا ہے. یہ ایسی دانشگاہیں ہیں جن سے علم و عمل کے جواب تیار ہوتے ہیں. انہی مدارس سے خوشہ چینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر الزام کا دندان شکن جواب دیتے ہیں. بقول شاعر، یہ جھونپڑے نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہ جھونپڑے نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہاں سے کیسر و کسرا ہلائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہے جن کو فراموش ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہی تو مدارس اسلامیہ ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے لائے گئے سیاہی کے باغوں کو پاس کرنے کے لیے اپنے ہونہار ثبوتوں کو پیش کیا تھا. انہی مدارس کے ثبوتوں نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھٹنی کروایا تھا. انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھی. انہی مدارس کے نکلے ہوئے جیلوں نے پھانسی کے بندوں کو چوما تھا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان مدارس کی ثبوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون جگر بڑھایا ہے، دوسرے ادارے اپنے ثبوتوں کے اپنے پسینے بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز دہلوی انہی مدارس کی تربیت یافتہ تھے. جگر تھام کے آگے بڑھو، بالا کوٹ کی پہاڑی میں نظارہ کرو تو سر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبداللہ برہانوی کی شکل میں مجاہدین اپنے کھونے جگہ کو دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس کیا تھا. مزید آگے بڑھو، سن 1857 کے معرکہ شاملی پر ایک طائرانہ نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس معرکہ کی تمام مجاہدین انہی مدارس سے فیض حاصل کرنے والے تھے. اور آگے چلو تو شیخ الہند، شیخ الاسلام کی مشقت پذیر اور وفاداری مدارس اسلامیہ کی تعلیم نمایاں کرتی نظر آئے گی. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ان مدارس کی تاریخ تابندہ اور روشن ہے، لیکن ان ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اور ہمارے ان مدارس اسلامیہ، ان علماء کرام کی تمام قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. ہمارے ان مدارس کی تعمیرات ماضی کو شبوں کو شبہات کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے. ہمارے ان مدارس کے خوشائند مستقبل پر ڈاکہ ڈالنے کی پیش رفعی ہو رہی ہے، لیکن ان ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں اور حضرت ناروقی کی روح ہمیں آواز دے رہی ہے. حضرت گنگوہی کا دل پکار رہا ہے، شیخ الہند کا جگر صدا لگا رہا ہے، حضرت مدنی کا کلیجہ آواز لگا رہا ہے کہ اے قاسم ناروقی کے روحانی فرزندوں، جن اداروں کی فیض تربیت سے ہم نے ہندوستان میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، اور انہی درسگاہوں کی مخالفت کی جا رہی ہے. جن درسگاہوں کے فیض صحبت سے اس ملک میں باری بہار آئی تھی، آج انہی درسگاہوں کو بنیاد پرستی اور ملک دشمنی کا طعنہ کیا جا رہا ہے. مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی،
انہی کے فیض سے ہیں ملک میں سرسبز و شادابی، وما علینا الا البلاغ۔